بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف اقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختتموا ذكر رحمة بعذاب ولا تختتموا ذكر عذاب برحمة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں جس سبق کا آغاز کیا تھا، جس سبق کی شروعات کی تھی، اس سبق کا نام تھا احکام الوقف والابتداء، وقف اور ابتداء کے احکام۔ پہلی ریکارڈنگ بھی آپ تک پہنچ چکی تھی، آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا۔ جن لوگوں کا وہ کلاس چھوٹ گیا تھا، ان سے قوی امید ہے کہ انہوں نے بھی سن لیا ہوگا، تاکہ آج جو مربوط کلام ہے، جو اس سے لنکڈ اپ ہے، وہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ہم نے جو چیزیں پڑھ لی تھیں، اور جہاں تک ہم نے اپنی جو ہماری گفتگو جہاں پہ ختم ہوئی تھی، وہ اس بات پر آ کے ختم ہوئی تھی کہ بنیادی طور پر وقف کی 2 قسمیں ہیں۔ وقف کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ جی، بنیادی طور پر وقف کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ محل وقف اور کیفیت وقف۔ جی، محل وقف کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کس کس جگہ پر وقف کرنا ہے، اور کیفیت وقف کے ذریعے سے ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح وقف کرنا ہے، کس طریقے سے، کس کنڈیشن کے ساتھ ہمیں وقف کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ محل وقف کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس پر بھی آپ کو ساری چیزیں بتائی جا چکی تھیں۔ ایک چیز باقی تھی، میں نے آپ کو وقف تام کے بارے میں بتایا تھا، وقف کافی کے بارے میں بتایا تھا، وقف حسن کے بارے میں بتایا تھا، اور پھر آخری جو چیز چل رہی تھی وہ وقف قبیح۔ وقف قبیح کیا چیز ہے وہ آپ کو گویا کہ بتایا گیا تھا۔ اور پھر ایک جو چیز اس دن نہیں بتا سکے تھے وہ یہ تھا کہ وقف کے 2 قاعدے، وقف کے 2 قاعدے کے طور پہ کچھ چیزیں مجھے بتانی تھیں، جو آج میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور اللہ نے چاہا تو آج آپ کو جن کا میں ذکر کرتا ہوں، شیخ ایمن سوید کا، آپ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کی ان سے بھی ملاقات میں کرواؤں گا۔ اگر آج موقع رہا تو آج، ورنہ کل انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے ایک چیز اور جان لی ہوگی، کیا چیز؟ کہ وقف حسن اور وقف قبیح، ان کا کیا حکم ہے؟ وقف حسن اور وقف قبیح کیا حکم ہے کا؟ وقف قبیح اور وقف حسن کا حکم یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر رکیں تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں۔ جیسے الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ وقف حسن ہے یا وقف قبیح ہے؟ الحمدللہ، یہ وقف قبیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ؟ وقف قبیح ہے، ٹھیک ہے؟ جی بتائیے۔ وقف حسن ہوگا نا؟ وقف حسن، ہاں، وقف حسن ہونا چاہیے یا قبیح ہونا چاہیے؟ وقف حسن۔ وقف وقف حسن، کیونکہ الحمدللہ کہنے میں معانی بدل نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ معانی میں کوئی فرق نہیں آ رہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ البتہ آپ رکیں گے اگر یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اگر آپ رک گئے لا تقربوا الصلاة، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة پہ رک گئے، تو پھر یہ وقف قبیح کہلائے گا۔ قبیح جس میں معانی بدل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو معنی کیسے بدل جائیں گے؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، جیسے کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ، فحش چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طریقے سے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز کے بھی قریب مت جاؤ۔ پہلے جو تو بول رہا ہوں یہاں اس کا کھلے ہوئے تھے کیا نہیں ہاں گھنٹہ نہیں ہوگا تب ایسا کیسا ابھی چھٹی کا وقت نہیں ہوا ہے کہ ہم گھنٹہ بجائیں، بھائی کون گھنٹہ بجا رہا ہے؟ ابھی تو کلاس شروع ہوا ہے، ابھی کہاں سے ہم گھنٹہ بجا دیں ابو گے؟ بکر عبد المتین نے گھنٹہ بجا رہا تھا۔ جی جی بھائی، اتنی جلدی گھنٹہ بجوا دیں گے ابو بکر بھائی؟ چھٹی کا وقت ہونے دیجیے نا، ابھی تو کلاس شروع ہوا ہے۔ اچھا، آج تو میرا کیمرہ بھی کام نہیں کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو، لیپ ٹاپ کو ری اسٹارٹ کریں گے شاید صحیح ہوگا۔ تو بہرحال، تو وقف حسن اور وقف قبیح، تو گویا کہ وقف حسن میں معانی نہیں بدلتے اور وقف قبیح میں معانی بدل جاتے ہیں۔ البتہ جب وقف حسن اور وقف قبیح دونوں کے اعتبار سے آپ رکیں گے، وقف کریں گے، تو پیچھے سے ملانا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وقف کے دو قاعدے یا دو اصول آپ ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ آیت کے آخر میں رکنا مطلقاً سنت ہے، یعنی جو آیت ہوتی ہے گول تا والی آیت، تائے مدورہ جس کو ہم کہتے ہیں، گول تا، وہاں پر رکنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر رکا کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شرعاً قرآن میں کوئی وقف واجب یا حرام نہیں ہے، سوائے جہاں پر معنوی فساد واقع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ شرعی لحاظ سے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ وقف لازم ہے اور آپ وقف لازم پر نہیں رکے، ہے نا، رکنا ضروری ہے نا وقف لازم پہ، جہاں پہ میم بنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو چیز بتائی جائیں گی، جو رموز اوقاف ہیں وہ آج یا تو شاید کل آپ کو چیز بتائی جائیں گی۔ تو اس میں ایک ہوتا ہے میم، کہ اگر کہیں میم بنا ہو تو وہاں پر رکنا کیا ہے، ضروری ہوتا ہے، وقف لازم کی علامت ہوتی ہو، جی۔ لیکن شیخ ایمن سوید کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں بھی رکے اور بائی چانس آپ ایک ساتھ پڑھ لے گئے، کنٹینیو کر لے گئے اس کو، تو کوئی حرام اس طرح کا حرام نہیں ہے جس کو ہم شریعت میں حرام کہتے ہیں، اس طرح کا حرام نہیں ہے۔ بس یہ کہ قرآن کا معانی نہ بدلیں، ایسی جگہ پر آپ نہ رکیں جہاں معنی بدل جانے کا اندیش ہو، جیسے لا تقربوا الصلاۃ میں نے کہا نا، تو یہاں پہ رکیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے لا کہیں بنا ہے، اگر آپ رک گئے ہیں تو ٹھیک ہے، بہتر یہی ادب یہی ہے کہ ہم نہ رکیں، رک گئے ہیں تو پیچھے سے ملا لیں، پیچھے سے ملا لیں۔ لیکن اگر آپ سے کبھی اس میں غلطی ہو گئی ہے کہ جہاں رکنا چاہیے تھا وہاں نہیں رکے، اور جہاں نہیں رکنا چاہیے تھا وہاں رک گئے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، شرعی طور پہ حرام کا درجہ نہیں دیں گے کہ فلاں شخص نے حرام کام کر لیا۔ تو شرعی حرام نہیں ہے، بس ادب کے خلاف ہے، قرآنی اصولوں کے یا تجوید کے اصولوں کے خلاف بات ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں، چلیے آپ کے مطلب کی چیزیں نہیں ہیں، اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کیفیت وقف کے اعتبار سے ہم نے وقف کی جو بنیادی قسمیں پڑھی، اس میں محل وقف جس کی 5 قسمیں پڑھ لی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیفیت وقف، یعنی کیفیت کے اعتبار سے وقف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیفیت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5۔ وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالروم، وقف بالاشمام۔ کیفیت وقف کے لحاظ سے وقف کی 5 قسمیں ہیں: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالروم۔ اب ہم ایک ایک کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وقف بالسکون کیا چیز ہے۔
وقف بالسکون، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایسی جگہ وقف کریں جہاں آلریڈی سکون ہو. کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ہی ساکن ہو تو وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا. وہاں پر جہاں پہلے سے ہی سکون ہو، ساکن حرف ہو، وہاں پر اپنی آواز کو اور اپنی سانس کو دونوں کو روک دینے کا نام وقف بالسکون ہے. علم نشرح میں کیا ہے؟ وقف بالسکون ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ میں یہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جی فَانصَبْ. اب با کے اوپر کیا ہے جناب؟ با کے اوپر سکون ہے، یعنی آلریڈی سکون ہے. وقف بالسکون، وقف بالسکون یعنی پہلے سے سکون موجود ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہاں پہ با کے اوپر پہلے سے سکون موجود ہے. ٹھیک ہے، اب آپ پڑھیے الم نشرح لک صدرک. اب یہاں میں نے صدرک نہیں لکھا، صدرک، صدرک یہ ہے. اب جب ہم الم نشرح لک صدرک پہ رکیں گے تو کیا پڑھیں گے بھائی؟ کیا پڑھیں گے؟ علم نشرح لک صدرک صدرک. لک صدرک یعنی کاف کو ہم ساکن کر دیں گے. ہاں ساکن کر دیں گے. کاف کی جو حرکت ہے اس کو ہم سکون میں بدل دیں سکون گے. عارضی ہے نا مولانا یہ؟ ہاں ظاہر بات ہے، سکون جی عارضی ہے. جی جی سکون جی. عارضی. تو صدرکا میں ہم صدرکا کو ہم صدرک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سمپل سی تعریف ہے، بہت آسان ڈیفینیشن ہے. وقف بالسکون کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم وقف بالسکون اس کو کہیں گے کہ آپ جہاں پر ٹھہریں وہاں آلریڈی سکون موجود ہو، وہاں آلریڈی سکون موجود ہو. تو یہ اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. مولانا ایک ڈاؤٹ ہے، ہاں جی جی یہ علم نشرح لک صدرک، اس پہ یہاں پہ سکون نہیں ہے، لیکن ہم سکون اگر رک رہے تو سکون بڑھاتے رہے اس کو. ہاں ہاں جی جی ہاں بولو. جب رکیں گے تو ہی جی سکون بنائیں گے نا، سکون عارضی ہوگا. جی. اچھا اب آئیے، وہ آپ کا جواب آگے والی سلائیڈ میں بھی مل جائے گا، اس میں بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اگلے سلائیڈ میں کیا ہے؟ وقف بالاسکان. اسکان معنی کیا ہوتا ہے جناب؟ اسکان معنی ہوتا ہے بالکل. سکون دینا، سکون پہنچانا، وقف بنانا، یعنی ساکن بنانا. کیا مطلب ہے؟ یعنی متحرک حرف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے تو وقف بالاسکان کہلائے گا. بہت آسان ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کو ہم پڑھیں گے وقف کر کے تو کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو گویا کہ جو وقفے سکون عارضی ہے، سکون عارضی ہے، اسی کو ہم وقف بالاسکان کہتے ہیں. جی بات سمجھ آ رہی نا؟ جو ہم پڑھ کے آئے نا سکون عارضی رب العالمین، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ رب العالمین. تو یہاں پہ نون پہ کیا ہے؟ سکون اصلی ہے یا عارضی ہے؟ سکون عارضی. عارضی ہے نا جی، عارضی ہے. سکون عارضی ہے. مالک یوم الدین وقف کریں گے تو مالک یوم الدین، تو نون کے زیر کو ہم نے سکون سے بدل دیا. تو یہ سکون اصلی کہلائے گا یا عارضی کہلائے گا؟ عارضی. ویری گڈ. تو یہاں پہ متحرک کو ساکن بنا کے پڑھنا، حرکت کو سکون سے بدل دینے کا نام وقف بالاسکان ہے. یعنی ہم ایسے کلمے پر، ہم ایسی جگہ پر رکیں جو متحرک ہو، اور جب ہم وقف کریں تو اس کو ساکن کر دیں. کلیئر ہو گئی بات؟ جیسے دیکھیے مت طارق، الطارق مت طارق،
وما أدراك ما الطارق. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا الطارق میں یا مطارق میں؟ مطارق، الطارق، مطارق، اس طرح. جی. ابابیل میں ابابیل، ابابیل. فصبر جمیل میں فصبر جمیل. فصبر جمیل میں ہم وقف کیسے کریں گے؟ فصبر جمیل. تو جمیل کیا ہو گیا؟ یہ وقف بالاسکان. ہاں، جمیل پہ جب ہم رکیں گے تو یہ وقف بالاسکان کہا جائے. اسکان کے معنی ہوتے ہیں ساکن کرنا، سکون دینا. یہ ہے اسکان کے معنی، ڈیفینیشن اس کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہے تو اسے ساکن کر کے وقف کرنے کو وقف بالاسکان کہتے ہیں. اب آئیے جو چیز بہت اہم سمجھنے کی ہے، تیسری چیز وقف بالابدال. وقف بالابدال، ابدال کے معنی کیا ہے انگلش ہاں اردو میں یا انگلش میں بھی خیر کیا کہتے ہیں؟ ابدال معنی ہوتا ہے چینج کر دینا، بدل ٹرانسفارمنگ. دینا، جی، بدل دینا. بدل دینا. ہاں، ٹرانسفارم کر دینا. میں نے انگلش میں لکھا ٹرانسفارم. کیا چیز ٹرانسفارم کر دینا؟ چینج کر دینا یا ٹرانسفارم. کس سے کس کو کس چیز سے؟ آئیے اسی کو ہم یہاں پہ بتائیں گے انشاءاللہ. وقف بالابدال کے دو قاعدے ہیں. وقف بالابدال کے دو قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف میں، کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر ہوں تو وقف کی صورت میں ہم الف سے بدل کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں اس تنوین کو، دو زبر کی تنوین کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے. تو پہلا قاعدہ ابدال کا یہ ہو گیا. تو چونکہ بدل دیا ہم نے، کس کو کس سے بدلا؟ دو زبر کو الف سے بدل دیا. کلیئر ہے؟ تو دو زبر کو الف سے بدل دیا، اس لیے یہ وقف بالابدال کہا گیا. اس کو ہم وقف بالابدال کہتے ہیں. کلیئر ہے بھائی؟ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ کہ اگر کلمے کے آخر میں گول تا ہو، گول تا، تو وقف میں اسے ہا ساکنہ سے بدلا جاتا ہے. ہا جی ساکنہ یعنی ایسا ہا جو ساکن ہو. تا مدورہ اس کو کہتے ہیں. عربی میں اس گول تا کو تا مدورہ کہا جاتا ہے. یعنی کلمے کے آخر میں جہاں آپ وقف کر رہے ہیں، اگر وقف جہاں کر رہے ہیں وہاں پہ یہ والا تا ہے، گول تا، تو آپ اس گول تا پہ وقف کیسے کریں گے؟ اس کو ہم ہا سے بدل دیں گے، یہ والی ہا سے. جیسے قوت، ہم رکیں گے تو قوہ. القارعۃ، القارعہ. شجرۃ، شجرہ. قوت، قوہ. تو گول تا کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا سے بدل دیں گے. اسی ہا سے بدل دینے کا نام کیا ہے؟ وقف بالابدال. تو وقف بالابدال کے دو قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ دو زبر کو الف سے بدل دیا جائے گا. علیمن، علیما. حکیمن، حکیما. سمیعن، سمیعا. سمجھ گئے؟ اور دوسرا قاعدہ وقف بالابدال کا کہ کلمے کے آخر میں جہاں آپ رکیں، اگر تا گول والا آ رہا ہے، تا مدورہ آ رہا ہے، تو اس کو ہم ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. اس ہائے ساکنہ سے بدل دینے کا نام وقف بالابدال ہوتا ہے. یعنی ہم نے پہلے قاعدے میں تنوین کو الف سے بدلا اور دوسرے قاعدے میں گول تا کو ہا سے بدل دیا. کلیئر ہو گئی بات؟
تو وقف بالسکون میں ایک ہی قاعدہ ہے، وقف بالاسکان میں ایک ہی قاعدہ ہے، اور وقف بالابدال میں دو قاعدے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ سے ٹیسٹ میں پوچھ لیا جائے کہ وقف بالابدال کے کتنے قاعدے ہیں، تو آپ کہیں گے 3 یا 1؟ 2 قاعدے ہیں۔ دو دو ہاں، 2 قاعدے ہیں۔ چلیے، تو یہ دونوں مثالیں، یہاں اس کی مثال دیکھیے، تنوین کی ہے 2 زبر کی، یہاں ہدن ہے، ہدا پڑھیں گے، کثیرن ہے، کثیرا پڑھیں گے، نساء نساء۔ اب یہاں دوسری مثال گولتا والی، اس کو ہم تا کو بدل دیں گے ہا سے، القارعۃ القارعہ، شجرۃ شجرہ، حمالۃ الحطب حمالتہ کو حمالہ۔ کلیئر ہو گئی بات؟ سر گولتا کو کیا بولتے ہیں؟ گولتا کو تائے مدورہ، تائے مدورہ، لکھ کے بتائیے نا مدورہ یعنی جو دائرہ کی طرح ہو، دائرہ خود ہی گول کو کہتے ہیں، گول چیز کو مدورہ کہتے ہیں۔ مدورہ لکھ کے بتائیے نا سر۔ مدورہ کو لکھیں گے، دیکھیں تو ہم ایسے دیکھیں، میم بنایا، یہ دال بنایا، پھر یہ واو بنایا، پھر را بنایا، اور یہ ہا بنایا، مدورہ۔ نہیں دکھائی دے رہا سر، ہاں بھی دکھائی دے اسکرین نہیں دکھ رہی؟ اسکرین دکھ رہی ہے، آپ جو لکھ رہے تھے وہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، ابھی دکھائی دے رہا ہے۔ نہیں دکھ رہا ہے، سامنے میں لکھ رہا ہوں، مدورہ، جی یہ ہے، دیکھیے میں نے سرکل بھی بنایا ہے اس میں، یہ ہے مدورہ۔ جی جی، اب جزاک اللہ آگے جزاک اللہ۔ ایک جو چیز بچتی ہے، 2 چیزیں بچتی ہیں، وہ بھی بہت اہم بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے، انٹرسٹنگ چیز ہونے والی ہے۔ کیا چیز؟ وقف بالروم۔ پہلے دیکھیے وقف بالروم کیا ہوتا ہے۔ روم کے لغوی معنی بہت زیادہ اہم نہیں ہے، اس کو جانے دیجئے، ارادہ کرنا۔ اصل میں روم اور اشمام یہ وقف کے 2 ایسے قاعدے ہیں، عام طور پہ ہند و پاک میں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، بر صغیر میں، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بس وہ بہت اچھے ماہر قاری ہوتے ہوں گے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہوں گے، وہ شاید خیال کرتے ہوں گے، لیکن عام طور پہ اس کا خیال جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ اردو میں ہم آپ کو پہلے سمجھاتے ہیں آسان زبان میں کہ وقف بالروم کیا ہے۔ وقف بالروم کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس کو وقف کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، آپ جانے دیجئے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقف کیسے کریں گے؟ نستعین، نستعین۔ قاعدے کے لحاظ سے تو وقف بالاسکان ہوگا نا، اس میں وقف بالاسکان ہونا چاہیے نا نستعینو میں۔ جی جی اچھا اچھا، پھر ہاں، وآمنہم من خوف میں، خوف میں بھی وقف بالاسکان ہونا چاہیے، من خوف۔ مالک یوم الدین میں مالک یوم الدین، ایسے ہی وقف کرتے ہیں نا۔ اچھا، اب آئیے ہم جی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اسکان کے ساتھ وقف بالاسکان کرتے ہوئے، وقف بالاسکان کرتے ہوئے ہمیں روم کیسے کرنا ہے۔ وقف بالروم یعنی بیک وقت دونوں چیزیں کرنی ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ وقف بالروم کہتے کس کو۔ روم کے معنی ہوا خفض الصوت۔ شیخ ایمن سوید کیا کہتے ہیں کہ آواز کا پست کرنا عند الوقف على الضمة او الكسرة، ضمہ یا کسرہ کے اوپر
یا ضمہ اور کسرہ کی ادائیگی میں جب آپ وقف کریں تو وقف کرنے کی صورت میں آواز کو تھوڑا سا پست کر دینے کا نام روم ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں یذہب معظم صوتہما، کہ اس طور سے اس انداز سے آواز پست ہو کہ ان دونوں کی کن دونوں کی ضمہ اور کسرہ پر جو آپ وقف کر رہے ہیں تو اس میں اکثر جو آواز ہے وہ کیا ہو جائے، چلی جائے۔ یعنی اصطلاح تجوید میں جس کلمے پر وقف کرنا ہو اس کے آخری حرف کی 1/3 حرکت کو باقی رکھنا ہے۔ 1/3 حرکت ادا کرنے کو وقف بالروم کہتے ہیں، یعنی 1/3 حرکت کو باقی رکھیں گے، 2/3 حرکت کو وقف سے بدل دیں گے۔ یعنی وقف کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، وقف کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ 2 حصے وقف کی طرح پڑھیں گے اور 1 حصہ حرکت کی طرح پڑھیں گے۔ مثال سے سمجھیے آپ، جیسے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ کیا ہو گیا؟ یہ حرکت ہو گئی، یہ وقف نہیں ہے۔ مالک یوم الدین یہ وقف ہو گیا، وقف بالاسکان۔ اب ان دونوں کی درمیانی جو چیز ہے اس کو سمجھیے، مالک یوم الدین، یوم الدین، دینی نہیں، دینی، دینی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 نو بھی نہیں کہیں گے اور نستعین بھی نہیں کہیں گے، بلکہ ایک حرکت 3/3 میں سے تیسری تہائی کو، 1/3 کو ہم حرکت کے انداز میں پڑھیں گے، نستعین، نستعین، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خالی ضمہ اور کسرہ میں ہوگا، فتحہ میں نہیں ہوگا؟ جی ہاں، فتحہ میں نہیں ہوگا۔ فتحہ میں خالی وقف بالاسکان یا سکون جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے ہم۔ وقف بالروم کس میں ہوتا ہے؟ پیش میں یا تو زیر میں، ضمہ میں یا تو کسرہ میں۔ وقف بالروم ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، 2 پیش اور 2 زیر میں بھی روم جائز ہے۔ روم کی حالت میں صرف 1 پیش اور 1 زیر کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا۔ الٹے پیش اور کھڑے زیر میں بھی روم جائز ہے، مگر اس صورت میں صلہ ختم ہو جائے گا۔ حرکت عارضی اور گولتا اور ہائے سکتہ پر روم اور اشمام جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں، لیکن اس کا تعلق میں آپ کو بتا دوں بہت زیادہ لہن جلی سے نہیں ہے، بڑی غلطی یا بیسک مسٹیک سے، میجر مسٹیک سے نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، ہے نا۔ بس کوشش کیجئے کہ ایک آدھ صورتوں کے آپ مشق کیجئے جس میں آپ روم کے اعتبار سے مشق کیجئے اور اس کو پڑھیے۔ اب دیکھیں اس میں مشق کہہ رہا ہوں، وقف بالروم میں یہ جو کچھ جملے میں نے لکھے ہیں ان کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ اب جیسے حکیم کو ہم وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ حکیم، حکیم کو حکیم، یہ اسکان ہو گیا، اور وقف بالاسکان کے ساتھ روم کریں گے تو حکیم، 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 یا عظیم کو عظیم، کصیب کو کصیب، کصیب، حاسد کو حاسد، حاسد،
ٹھیک ہے، چلیے اب اگلی جو چیز ہے وہ ہے وقف بالاشمام۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اشمام، کیمرہ میرا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ وقف بالاشمام کے لیے میرا کیمرہ چلنا ضروری ہے۔ اچھا بہرحال دیکھیے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا اچانک۔ یہاں پہ یہ جو تصویر ہے یہ دو ہونٹ ہے، دو ہونٹ، گویا کہ آپ واو جب نکالتے ہیں، جب واو نکالتے ہیں عزیزان گرامی، تو آپ کا ہونٹ ایسے ہی گول ہوتا ہے نا، یہ ہے علامت وقف الاشمام کی۔ اشمام کس، شم الشیء یشمہ شمن، اشممتہ الطیب، یعنی میں نے اس کو عطر سنگھایا، یعنی اوصلت الیہ شیئا یسیرا من رائحتہ، عطر کی تھوڑی سی خوشبو میں نے فلاں تک پہنچائی، تھوڑی سی پہنچائی، پوری نہیں، اشمام۔ اب اس کو ہم اس کی جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ضم الشفتین هو ضم الشفتین بعید تسکین الحروف المضموم، کہ جو حرف مضموم ہے، حرف مضموم کس کو کہیں گے بھائی؟ کیا مطلب ہے حرف مضموم کا؟ اس حرف پر ضمہ ہو، اس حرف پر پیش ہو۔ ہاں، جس حرف کے اوپر ضمہ ہو اس کو ہم حرف مضموم کہتے ہیں۔ تو حرف مضموم کو ادا کرتے ہوئے آپ کا جو ہونٹ ہے وہ اس طرح ہو جائے جو میں نے یہ بنایا ہے یہاں پہ، یعنی ہونٹ گول ہو جائے۔ کب؟ وقف کی صورت میں۔ ایسے تو آپ دو، بو، نستعینو آپ کہیں گے تو اس طرح تو ہونٹ گول ہو ہی جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کب ہوتا ہے؟ وہ حرکت کی صورت میں ہوتا ہے۔ رسولو یہ وقف ہے یا یہ وصل ہے؟ وصل ہے نا، وقف تو نہیں ہے۔ نستعین، یہ نستعینو اگر میں کہوں، نستعین نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں کہہ رہا ہوں نستعینو، تو یہ وقف ہے یا وصل ہے؟ وصل ہے۔ جی ہے نا، وصل وصل ہے ہے۔ نا۔ ہاں، تو نستعینو کہتے ہوئے تو گول ہونٹ اس طرح ہو جاتا ہے، یہ جو رائٹ سائڈ میں ہول میں بنایا ہوں۔ لیکن وقف کی صورت میں کیسے ہوگا وہ چیز سمجھنا ہے آپ کو، کیونکہ یہاں پہ ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو وقف بالاشمام، یعنی وقف بالاسکان کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو؟ وقف بالاسکان کے ساتھ وقف بالاشمام بھی ادا کرنا ہے۔ جی کیسے؟ جس کلمے پر وقف کرنا ہو اس کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، ضمہ کی طرف اشارہ کرنا یعنی جیسے ضمہ کو پڑھتے ہوئے منہ گول کرتے ہیں ویسے ہی منہ گول کیا جائے گا، اس کو پھر ہم وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ جیسے نستعین، نستعین، اچھا میں دیکھوں شیخ احمد سوید ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں، نستعینو کہتے ہوئے آپ اس طرح ہونٹ گول کریں گے، لیکن نستعین، نستعینو نہیں ہونا چاہیے اس میں، نستعین پھر یہ ہونٹ گول ہو۔ پتہ یہ چلا کہ خالی دیکھنے والا سمجھے کہ آپ وقف بالاشمام کر رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے 2 منٹ کا وقف دیں گے کہ میں اپنے لیپ ٹاپ کو ری اسٹارٹ کر لوں؟ دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں آپ جی لوگ جی نہیں، سر، آپ لوگ تو رہیں گے، میں خالی لیو ہو رہا ہوں، کیونکہ اینڈ کروں گا تو آپ سب لوگ کا اینڈ جی ہو جائے گا۔ میں لیو میٹنگ کر کے اپنے اس کو میں جی دیکھیے، السلام علیکم جی، میرا دوبارہ آنا مبارک۔ سلام آ، وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔
वेलकम बैक। वेलकम। वेलकम बैक टू माई सेल्फ। अच्छा, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखिए, जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं, ये बहुत आसान फार्मूला, कभी कुछ यानी इस तरह के अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, तो आप लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दीजिए, या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो उसको रीस्टार्ट कर देंगे ना, तो ये मसला देखिए हल हो गया। पता नहीं क्या इशू था, मुझे भी नहीं पता था। चलिए, तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, उस शेयर करता हूँ उसको। कहाँ गया भाई? और आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्लास बहुत तेज़ी के साथ कंक्लूडिंग की तरफ या इख्तिताम के तरफ आ रहा है। आप लोग मिस करेंगे इन क्लासेस को या नहीं करेंगे, बताइए। मिस करेंगे मौलाना, बहुत अच्छी बहुत करेंगे ना क्लास सर। रही है आपकी। खास करके आप सबको जो है हुकअप करके रखते हैं। जी जी। आप वो जरूरी ऐसे ही है, लॉग इन जरूरी। करके कहीं नहीं जा सकते कि आप नहीं। बीच में आवाज दे के बुला लेते। जी जी जी। हाँ, वो तो वो अच्छा जरूरी है, है। आपका एक अनोखा स्टाइल है वो। आई लाइक इट वेरी मच। जजाकल्लाह। वरना लोग जो है, वो कैफियतें मैंने देखी कोरोना के उसमें जो है, वो क्लास ज्वाइन करके बच्चे सो जाते थे, कुछ ऐसे भी होते थे। जी अच्छा, तो ये मैं कह रहा था, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और आपकी भी जी। अब कोशिश मैं है कुछ यकीनन। कहने वाली हूँ। आप लोग अगर गायब हो आपको भी जाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपका कुछ भी मक, नहीं कर सकता। शौक है, आप लोग जुड़ते आप हैं जी। नजराना बहन, क्या कह रही हैं? जी सर, मैं ये कहने वाली थी कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो मखरज सिखाने का जो नजरिया और जो तरीका है वो बहुत आला दर्जा और बहुत ही अलग है एकदम। आप जो जी जी एकदम डीप से जो पढ़ाते हैं ना, वो कोई भी नहीं पढ़ाता, मतलब बहुत रेयर कोई पढ़ाता होगा, लेकिन मैंने जी। पहली बार आपको पढ़ाते हुई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि हाँ, वाकई में हम अब तजवीज सीख रहे हैं। जजाकल्ला, ये आपकी हौसला अफजाई है। अल्लाह ताला, हादा मिन फضलिल्लाह, बस इसका एक जवाब है कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना हो, और शुरका की दिलचस्पी ना हो, सपोर्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ें बहरहाल एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं होती। आप लोग का जो शिरकत होती, सपोर्ट होती है ना, तो अब हर बैच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, शुरका होते हैं, तो हम जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे टच में बहुत रहते हैं, या फौरन यानी क्या कहना चाहिए, फौरन रिस्पांस करना, जवाब देना, गलत हो सही हो वो इशू नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो बैच था मेरा, पिछले बैच के मुकाबले में, इस लिहाज से मेरा बहुत अच्छा बैच था, बहुत मज़ा आया सीख के, सिखा के। तो यहाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि अब देखिए, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईनु। अब मुझे आप जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। नस्तईनु, नस्तईनु, ये मेरा होंठ गोल हो रहा है बिल्कुल इस तरह, जो ये राइट में गोल हो रहा है। तो ये तो वस्ल की सूरत में है कि हम यहां पर नहीं रुक रहे हैं। तो नस्तईनु होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो गई क्योंकि पेश है। नस्तईनु होना चाहिए। बु, तू, जू, यानी जहां पर भी पेश होगा, वहां पर यह होंठ की शक्ल तो इस तरह बनेगी, गोल। लेकिन वक्फ की सूरत में ऐसा होंठ बन जाए, यह हमें सीखना है इस चैप्टर से, इस सबक से, इस यानी वक्फ बिल इशमाम से। कैसे? अब आप देखिए, नस्तईन, 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 यानी नस्तईन कहेंगे और होंठ आपका गोल होगा। नस्तईन, नस्तईन, ये है इशमाम। ضم बुआइद तस्कीन الحروف, है ना, हर्फ को साकिन करते हुए थोड़ा सा होंठ को गोल कर देना।
ضم الشفتین یعنی ہونٹ کو گول کرنا، یعنی ضمہ کی طرف اشارہ کرنے کو ضم الشفتین کہیں گے، تو اس کو ہم وقف بالاشمام کہیں گے۔ تو یہ اس کا قاعدہ لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو ہی یہ اپلائی ہوگا، یعنی آپ اکیلے میں پڑھے تو آپ اس کی پریکٹس کریں، کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یعنی مجلس میں کہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو سنا رہے ہیں، تو آپ کو اشمام کرنا ہے، ضروری ہے، یعنی حکم کے لحاظ سے، جو حکم ہے اس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، یا خواتین میں سے کوئی بہن نماز پڑھا رہی ہے، عورتوں کی امامت کر رہی ہے، تو یہاں پہ اگر آپ اشمام نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آدمی کا دیکھنا ضروری ہے آپ کو۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ نہ سمجھ پائے کہ آپ نے اشمام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی کیا حکمت ہے، کیوں کرتے ہیں، یہ ایک سوال آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، کیا حکمت ہے، کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں روز اول سے، اس طرح عرب پڑھتے تھے، صحابہ ہمارے ایسے ہی پڑھتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اس لیے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں اور پڑھنے کی ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اس کا جواب یہ ہے۔ تو یہاں پہ نستعینو میں کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان ہوگا، وقف بالروم بھی ہوگا، وقف بالاشمام بھی ہوگا، کیونکہ ہاں دیکھیے ایک چیز یہ بھی جان لیجئے کہ وقف بالاشمام کس میں ہوگا؟ خالی ضمہ میں ہوگا۔ وقف بالاشمام کس میں ہوگا؟ صرف پیش میں ہوگا، زبر یا زیر میں نہیں ہوگا۔ اور وقف بالروم کس میں ہوگا؟ زیر اور پیش دونوں میں ہوگا، ہاں زبر میں نہیں ہوگا، زبر میں نہیں ہوگا۔ روم کے معنی ہیں ایک تہائی حرکت کو ظاہر کرنا، اور اشمام کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ ہونٹ پیش والی حرکت پر جب آپ وقف کریں گے، ٹھیک ہے، حرف مضموم پر اگر آپ وقف کریں گے تو وقف کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر دینا، یہ اشمام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خالی اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آئے گا کہ نستعینو میں روم بھی ہے، اشمام بھی ہے، سوال آیا کہ نہیں آیا؟ تو آیا ہم دونوں چیزیں ایک ساتھ کریں گے یا کوئی ایک چیز کریں گے؟ سورہ بھیجیے۔ یوسف کی جو آیت ہے نا تأمنا، تمنا، ہاں تأمنا، ابھی وہ چیز بالکل کنارے کی، ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ نہیں میں وہ نہیں حالت کہہ رہی ہوں سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ویڈیو اویلیبل ہے، مطلب اس کی ہاں ہے، پر یہ جو ابھی ہاں آپ پڑھا رہے ہیں نا اس کی اگر ویڈیو مل جاتی نا تو پریکٹس کے لیے آسانی ہوتی۔ ہاں، وہ جو ہے وہ حالت وصل میں ہے اور یہ حالت وقف میں ہے، تو حالت وقف والی ویڈیو بھی اشمام کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوگا، چاہے وصل میں ہو چاہے وقف میں ہو۔ فرق اتنا ہے کہ یہ ہونٹوں کا گول ہونا یہاں وقف میں ہے اور وہاں وصل میں ہے، تو اشمام کا طریقہ دونوں جگہ سیم ہے، ہونٹوں کا گول ہونا دونوں جگہ سیم ہے، فرق اتنا ہے کہ یہاں وقف کی صورت میں ہے اور لا تأمنا میں وصل کی صورت میں ہے۔ تو جو ہم انشاءاللہ آخری سبق ہمارا ہوگا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور شیخ احمد سوید نے مشق کیسے کروائی ہے اپنے شاگردوں کو وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اشمام کے وقت مد عارض للسکون کیا جائے گا 2 یا 4 یا 6 حرکات کے برابر، یہ نہیں کہ اگر وہ آپ نستعین یہ کیا ہے؟ مد عارض ہے للسکون، یہ نہیں کہ اب ہم اس میں اشمام کر رہے ہیں تو جناب ہم مد نہیں کریں گے، نہیں مد تو کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح کرنا ہے۔ چلیے، تو اب آپ کے سامنے کچھ مثالیں آئیں گی ٹیسٹ میں، آپ سے مثال جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین،
اس میں وقف کی کون سی قسمیں ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو کیا ہوگا؟ وقف بالسکون ہے، یا وقف بالاسکان ہے، یا وقف بالابدال ہے، یا وقف بالروم یا اشمام ہے؟ کیا ہوگا بتائیے؟ الحمدللہ رب العالمین میں وقف بالاسکان جی وقف بالاسکان ہوگا خالی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم ہے، ہم رک رہے ہیں الرحمن الرحیم، کیا ہوگا اس میں؟ وقف 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 بالاسکان اور وقف بالروم بھی، کیونکہ زیر وقف بھی ہے نا۔ بالاسکان بھی ہوگا، وقف بالروم بھی ہوگا۔ بھی ہوگا جی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم وقف کریں گے نستعین، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تینوں ہوگا، وقف وقف بالاسکان بالاسکان، بھی وقف ہوگا، بالروم، روم وقف بھی ہوگا، بالاشمام۔ اشمام بھی ہوگا۔ ویری گڈ، تینوں ہوں گے، تینوں ہوں گے، وقف بالروم، وقف بالاسکان، روم اور اشمام، اور کیونکہ پیش اشمام ہے، ہاں روم اور اشمام، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ضمہ کسرہ فتحہ، حکیم اس میں حکیم اسکان روم اشمام، حاسدن اسکان اور روم، علیمن میں بالابدال، علیمن میں کیا ہوگا؟ وقف ابدال۔ بالابدال، ہے نا۔ چلیے اب آگے جو چیز آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ علامات وقف، جو رموز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اذان ہو گئی ہے تو اب نماز کا وقت ہے، کل انشاءاللہ یہ ہمارا سبق ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد صرف ایک سبق باقی رہے گا۔ اب ہمیں اس سبق کے بعد کیا کیا چیزیں کرنی ہے، ہمارا 5واں ٹیسٹ کب ہوگا، فائنل اگزام کب ہوگا، کنکلوڈنگ پروگرام کب ہوگا، تھیوریٹیکل پریکٹیکل جو ہے وہ دونوں چیزیں کب ہوگا، وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ جلدی ہی بتا دی جائیں گی۔ تو یہاں آج کا کلاس ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں قرآن کو درست پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔